وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں اور خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ ان سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ ذرا ہوش میں آئے اور اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ مسلمانوں، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے، اس امت کے لیے ایک خاص تحفہ عنایت فرمایا ہے، وہ یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت بنا کر کے پیدا کیے گئے ہو، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ سوچو مسلمانوں، رب تمہیں بہترین امت ہونے کا خطاب دے رہا ہے، اپنے کلام کے اندر تمہیں یاد کر رہا ہے اور تمہیں بتلا رہا ہے کہ تم معاملات پر عمل کرنے والے ہو اور منہیات سے رکنے والے ہو، لیکن تم کو کیا ہو گیا کہ تم دین محمدی کی بغاوت کر رہے ہو، نبی کی شریعت سے منہ چھپا رہے ہو، دین محمدی سے منہ پھیر رہے ہو۔ او لوگوں، میرے نبی نے تو سر پر ٹوپی رکھی تھی، میرے نبی نے تو سر پر پگڑی باندھی تھی، میرے نبی نے تو چہرے پر داڑھی رکھی تھی۔ آج گلیوں میں جاؤ، مسلمانوں کے چہرے پر داڑھی موجود نہیں ہے۔ کیا یہ بات تم نے کتابوں میں نہیں پڑھی، علماء سے نہیں سنی، اپنے باپ دادا سے نہیں سنی؟ جب تمہیں پتا ہے کہ نبی کے چہرے پر داڑھی موجود تھی، اس داڑھی میں کنگھا کرتے تھے آقا، اس داڑھی کے 20 بال سفید تھے اور باقی سب کالے تھے۔ ہائے میں قربان ہو جاؤں نبی کی اس حسین داڑھی پر، جس پر فرشتے رشک کرتے تھے، جس پر فرشتے ناز کرتے تھے، جس کو دیکھنے کے لیے فرشتے قطار در قطار لگایا کرتے تھے۔ ہاں، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی داڑھی کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر میرے محبوب کی داڑھی کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی۔ اصل حسن تو آقا مدنی کا ہے۔ یہ 14ویں رات کا چاند اپنے اوپر حسن کی تہمت رکھتا ہے۔ مسلمان تو رات میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، دن میں بھی پڑھتا ہے۔ تجھے قبر میں جواب دینا ہے کہ یہ نبی کون تھا، تجھے میدان حشر میں اسی نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پیالہ لینا ہے۔ لیکن تو نائی کی دکان پر جاتا ہے، اس طرح اٹھاتا ہے، داڑھی منڈاتا ہے، داڑھی کٹاتا ہے، پیشاب میں بہاتا ہے، نالی میں بہاتا ہے۔ کہاں گئی تیری غیرت، کہاں گیا تیرا جذبہ، کہاں گیا تیرا ایمان؟ ارے تجھے تو انگریز کی شکل اچھی لگی، نبی کی شکل سے تجھے نفرت ہے۔ آج ہمارے دیہاتی سے لے کر شہری تک قینچی لے کر داڑھی کو کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ او لوگو، کیا تمہیں نبی کی شکل سے نفرت ہے؟ کیا تمہیں نبی سے دشمنی ہے؟ کیا آقا مدنی کی وہ شکل جس کو دیکھنے کے لیے جبرائیل زمین پر اترا کرتے تھے،
فرشتے سرمایہ لگایا کرتے تھے، کیا اس شکل سے تمہیں پیار نہیں ہے؟ کیا تمہیں نبی سے دشمنی ہے؟ کیا انگریز جیسا کتا میرے نبی سے زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے؟ کیا شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے میں کسی کو موت آ جاتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف شیطان نے ہمیں بھڑکایا ہے۔ ہم نے نبی کا راستہ چھوڑا تو دنیا والوں کو کہنے کا موقع ملا کہ داڑھی والے ہندوستان میں 1% ہے۔ کیا ملا او لوگوں؟ کم از کم نبی کی شکل تو اپنے پاس رہنے دیتے۔ کہتے ہیں کہ رشتہ نہیں ملتا، او خدا کی قسم، داڑھی والوں سے تو جنت کی حوریں بھی پیار کرتی ہیں۔ تم کیا سمجھو اس داڑھی کو؟ تمہیں تو چھوٹا کرانے میں مزہ آتا ہے کہ بیوی کی نظروں میں اچھا بنیں گے۔ او لوگوں، اگر کل قیامت کے دن میرے نبی نے منہ پھیر لیا تو کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ او نبی کی محبت میں نعتیں بنا بنا کے پڑھنے والوں، نبی نے تو تمہارے خاطر لہو لہان ہو کے دیکھا تھا، نبی نے تو تمہارے خاطر اپنا چہرہ زخمی کرایا تھا، راتوں کو سوئے نہیں، اللہم امتی امتی کہتے چلے گئے۔ او امت والو، نہ تمہیں نبی کا لباس اچھا لگا، نہ نبی کی شکل اچھی لگی۔ ہر کسی کو ہیرو بننے کا شوق ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کتے کو زبان مل جائے تو وہ بھی اس انگریز کی شکل پر نفرت بھیجے گا، لعنت بھیجے گا جس کی شکل آج تم بنائے پھرتے ہو۔ آج انگریز آپس میں شرطیں لگا لگا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم ان کو کیسے نچاتے ہیں، لیکن مسلمان اب بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اے مسلمان کیا بتاؤں تجھ سے نادانی تیری، اے مسلمان کیا بتاؤں تجھ سے نادانی تیری، نام کو رہ گئی بس اب مسلمانی تیری، وما علینا الا البلاغ۔